چونکہ اس وقت مارکیٹس میں انتہائی مقابلے بازی کا عمل جاری ہے، اور اگر اس وقت آپ پاکستان میں ڈراپ شپنگ کا کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسے ایک سائیڈ بزنس کے طور پر یا پھر اپنی کل وقتی ملازمت کو چھوڑنے اور ایک اپنا بزنس شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو نیچے دیے گئے آسان اقدامات پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو کامیابی کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کاروبار کو شروع کرنے کے طریقوں والے حصے میں جائیں، یہ سمجھنا شاید بہت ضروری ہے کہ ڈراپ شپنگ کا کاروبار کیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈراپ شپنگ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں بیچنے والے کو اپنی انوینٹری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ دوسرے لوگوں مثلاً مینوفیکچرر یا ہول سیلر کی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرتا ہے اور موصول ہونے والے آرڈرز کو ان تک پہنچاتا ہے جہاں سے مطلوبہ پروڈکٹ براہ راست گاہک کو سپلائی کر دی جاتی ہے۔ ایک بار جب آپ کے سپلائر کو آرڈر مل جاتا ہے تو وہ آپ کے کاروبار کے نام سے صارف کو براہ راست یہ سامان بھیج دیتے ہیں، جبکہ آپ درمیان میں اپنے منافع کا مارجن کماتے ہیں۔ آپ کو بس ریٹیل ویب سائٹ یا اسٹور مرتب کرنا ہے، صارفین کو تلاش کرنا ہے اور کسٹمر سپورٹ کو سنبھالنا ہے۔ ڈراپ شپنگ کے کاروباری کی اس قدر مقبولیت، اس میں کم سے کم رسک فیکٹر موجود ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسے انتہائی قابل عمل سمجھتے ہیں اور اسے شروع کرنے کے خواہاں ہیں۔ گو کہ ڈراپ شپنگ کے کاروبار کے متعلق بہت کم اعداد و شمار موجود ہیں، لیکن نیچے دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف آپ کی تسلی کے لیے کافی ہیں، بلکہ وہ پاکستان میں ڈراپ شپنگ کے آپ کے اس کاروبار کے شروع کرنے کے شوق کو مزید تقویت دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ 22 سے 33% آن لائن ریٹیل اسٹورز ڈراپ شپنگ کے کاروبار کو اپنا بنیادی کاروباری ڈھانچہ بناتے ہوئے اسی ماڈل پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک مینوفیکچرر جو کہ ڈراپ شپنگ کا ماڈل استعمال کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹس فروخت کرتا ہے، اس کا منافع ایک ایسے مینوفیکچرر جو ابھی تک پرانے طریقوں سے اپنا مال بیچ رہا ہے سے 18.33% زیادہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ انتہائی مختصر اور ٹیکنیکل الفاظ میں، ڈراپ شپنگ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں بیچنے والے کے پاس اپنا کوئی سامان موجود نہیں ہوتا اور وہ بس آرڈرز اور کسٹمر کی شپنگ کی تفصیلات کو سپلائرز تک فارورڈ کرتا ہے، جو یہ سامان براہ راست کسٹمرز کو بھیج دیتے ہیں، اور آپ اپنی ان خدمات کے عوض اس سامان کی قیمت میں سے اپنا ایک منافع کماتے ہیں۔ ڈراپ شپنگ کا کاروبار شروع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مختصر الفاظ میں بتایا جائے تو ڈراپ شپنگ کا کاروبار مندرجہ ذیل طریقے سے کام کرتا ہے۔ کسٹمر آپ کے آن لائن ریٹیل اسٹور سے ریٹیل قیمت پر ایک پروڈکٹ کا آرڈر دیتا ہے۔ آپ اس آرڈر کو اپنے سپلائر تک فارورڈ کرتے ہیں اور اسے اس پروڈکٹ کی ہول سیل کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ آپ کا سپلائر گاہک کو آپ کے بزنس نام کے ساتھ مطلوبہ پروڈکٹ سپلائی کر دیتا ہے۔ ہول سیل اور ریٹیل سیل کی قیمت میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کا منافع ہے۔ پاکستان میں ڈراپ شپنگ کا کام شروع کرنے کے مراحل کیا ہیں؟ ایک اچھے کاروباری رویے، اخلاقی کاروباری رجحانات اور اپنے نئے کاروباری معاہدے کو بہترین طریقے سے نبھانے کے عزم کے علاوہ صرف مندرجہ ذیل چند ایک چیزیں ہیں جو اس پاکستان میں ڈراپ شپنگ کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے چاہیے ہوں گی، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، بیچنے کے لیے ایک عدد پروڈکٹ، اس پروڈکٹ کا ایک یا ایک سے زائد قابل اعتماد سپلائر یا مینوفیکچرر جو اسے سپلائی بھی کر سکے، اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم، اور ایک سیلز ٹیکس آئی ڈی نمبر۔ کیا جس نیش کا آپ نے انتخاب کیا ہے اس پر پہلے سے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا اس مقابلے بازی کی فضا میں آپ اپنے مد مقابل کو شکست دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو اس مخصوص چیز پر کام کرنا سب سے بہتر ہے، کیونکہ جہاں مقابلے بازی کی فضا ہوتی ہے وہاں اس چیز کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جس نیش پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اکثر اسی پر بہت سارے لوگ پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر کوئی اسی پر کام کر رہا ہوتا ہے تو بھی غلط نہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے،
بس آپ کو تھوڑی مقابلے بازی کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی کاروبار کا بنیادی مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنی جتنی بھی ڈراپ شپنگ کی نیشز منتخب کرتے ہیں ان میں سے یہ ضرور یقین کر لیں کہ اس میں اپنے اخراجات نکال کر کم از کم 40% منافع کے مواقع موجود ہیں۔ البتہ زیادہ منافع میں یہ اکثر اوقات 100% یا اس سے بھی زیادہ پر دیکھا جا سکتا ہے۔